أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانات وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. آج کے تراویح کی نماز میں 18واں پارہ پڑھا گیا. سورہ مومنون اور سورہ نور. شروع میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہیں. کامل مومن کون ہیں، اچھے مومن کون ہیں، مومنوں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. قبل اس کے کہ ہم اس کے متعلق کچھ باتیں کہیں اور کچھ باتیں عورتوں کے متعلق جو ذکر آیا قرآن میں ان کے متعلق بھی بولیں گے. تراویح سنت ہے، پڑھنا ثواب ہے. اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا ہے تو ثواب سے معلوم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کے بعد قرآن مجید کی کچھ آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے. اب یہ تفسیر جو سننا چاہیں سنیں گے اور نہیں سننے والے نہیں سنیں گے. لیکن یہ بہت غلط بات ہے کہ باہر بیٹھ کے بسکٹ کھاتے رہیں، چائے پیتے رہیں، بات کرتے رہیں. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافروں نے کہا قرآن مت سنو جی، قرآن سنے تو کچھ بات کرتے رہو، شور کرو، ٹھیک ہے، چلاؤ، اس کی وجہ سے سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم جیت جائیں گے. اتنی بڑی دھمکی ہے. دو آدمی بیٹھیں گے، ان کو دیکھ کر تیسرا بیٹھے گا، چوتھا بیٹھے گا، پانچواں بیٹھے گا. کتنی بری بات ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ دین جاننے والے، دین کا علم رکھنے والے ایسی سے غلطیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ صاحب سننا کوئی ضروری نہیں نہ ہے، آپ چلے جائیے گھر جا کے آرام کیجیے. یہاں کس لیے آپ بیٹھ کے بات کرتے رہتے ہیں؟ بہت غلط بات ہے. اللہ سے توبہ کرو. مومنوں کی صفات. قد افلح المؤمنون. مومن کامیاب ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہاں قرآن میں کامیاب ہو گئے. قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ صاحب ہو گئے بولے تو ہو جائیں گے، جلدی ہو جائیں گے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو جھک جاتے ہیں، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ذرا بھی کچھ حرکت کرتے ہیں تو اللہ پوچھے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم ایسی عبادت کرو اللہ کی جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر اتنی طاقت ہے تو یہ تو سمجھ کے عبادت کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اس کو خشوع کہتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز پڑھتے ہیں تو اتنے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں رہتا ہے، عاجزی سے جھک جاتے ہیں، سر نیچے کر لیتے ہیں. جھکنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ سیدھا کھڑا ہونے والا آدمی جھک جائے، ایسا نہیں ہے، یعنی ان کی سر جھک جاتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. مومن جو ہوتے ہیں بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے، لایانی کاموں سے دور رہتے ہیں.
اگر ان کا فائدہ ہے ٹھیک، امت کا فائدہ ہے ٹھیک، کوئی بات نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں، ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ ان کا وقت بڑا قیمتی ہے، یہ کہ ایک منٹ جو گزارتے ہیں اللہ کے یہاں اس کا حساب بھی ان کو دینا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے۔ اب یہاں ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ آج کل کھیلوں کا رواج ہے، کہیں کرکٹ ہے، کہیں اور ہے، کہیں کچھ اور ہے، لوگ بیٹھے ٹی وی کھول کے دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ، کتنے گھنٹے ضائع کرتے جی؟ اچھا، دیکھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ تم کو کوئی فائدہ ہوا؟ تمہارے اکاؤنٹ میں اللہ کے یہاں رنس لکھ لیے گئے کہ کتنے رن تم دیکھے؟ کتنی بیکار باتیں دیکھیے۔ اسٹیڈیم میں کتنے ٹکٹ بک جاتے ہیں، اللہ اکبر بے حساب۔ اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے سنیما بھی سمجھ لیں، وہ دیکھنا گناہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ تم کو کیا فائدہ ہوتا اس سے؟ کوئی ناچے گی، کوئی تھرکے گی، اور کوئی اچھلے گی، کوئی ناچے گی، کوئی گائے گی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ گانے سنتے رہتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے تمہارا گانا سننے سے؟ بس کان کو ایک لذت، صاحب کتنے اچھے گاتی ہے، کتنا اچھا گاتا ہے، اور کیا ہوگا؟ کتنے بیکار کام ہماری زندگی میں بیٹھے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ ہوٹل گئی چائے پینے کے لیے، چائے پی لیا 10 روپے کی، 5 منٹ میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کے بات کرتے رہتا ہے۔ کتنی بیکار زندگی ہماری ہے۔ سوتے بھی رہتے ہیں بہت سارے لوگ، خالی سوتے رہتے ہیں۔ اجی تمہارا وقت سونے کا نہیں ہے جی، قبر میں بہت زیادہ سونا ہے، وہاں جاگنا بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے، اذان بھی نہیں ہے، کھانا پینا بھی نہیں، خالی سونا ہے۔ یہاں کیوں سوتے اتنا؟ یہ بھی ایک بیکار کام ہے نا، جب دیکھے سو گئے۔ کتنے والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لوگ بےہودہ کاموں سے، بیکار کاموں سے، لا یعنی کاموں سے، بے فائدہ کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ معرضون، معرضون کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا والذین اذا مروا باللغو مروا کراما، اللہ کے نیک بندے کہیں بیہودہ جگہ سے، بیکار جگہ سے گزرتے ہیں، شریف بن کے گزر جاتے ہیں، وہاں نہیں رہتے ہیں۔ کہیں فرض کیجئے کہ صاحب سڑک میں، روڈ میں کوئی بھی ہے، کوئی مداری کھیل بتا رہا ہے، آپ کھڑے ہو گئے دیکھتے رہے کیا کیا بتاتا ہے، کیسے کیسے بتاتا ہے۔ اتنا ٹائم آپ کا ویسٹ ہے کیا؟ اتنا ٹائم آپ کا بیکار ہے کیا؟ ایک ایک سوچتے جائیں اپنے ٹائم کو ہم کیسے بچائیں۔ قیامت کے دن جب سب کو ثواب ملے گا، اس وقت ہم کو تمنا ہوگی اللہ میں جو 2 منٹ گزارا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا، آج مجھے کتنا ثواب ملتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے تم کو۔ 5 چیزوں کا جب تک جواب نہیں دو گے اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹو گے۔ جواب زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، اور اسی طرح علم جو تم کو دیا گیا اس کے مطابق عمل کیے کہ نہیں، کہاں سے پیسہ کمائے، کہاں خرچ کیے۔ 5 چیزوں کا سوال ہے، تو اس میں ایک بھی نا زندگی کا سوال، ہماری دی ہوئی زندگی کو تم نے کیسے گزارا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو بیکار، بیہودہ، لا یعنی کام نہیں آنے والی بات ہو، کام ہو، کچھ بھی ہو، اس سے دور رہو۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا خیال کرتے ہیں، زکوٰۃ دے کے احسان نہیں جتاتے، برابر زکوٰۃ دیتے ہیں، حساب کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر طرح اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہماری زکوٰۃ کو قبول کر لے، اللہ اتنا خیال کرتے ہیں۔
زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں ایسا کہا گیا۔ زکوٰۃ کا کام کرنے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں اور اپنے نفس کو پاک بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت دل میں کم ہو جاتی ہے، صدقہ خیرات کرنے کی محبت بڑھ جاتی ہے، بخیلی دل سے نکل جاتی ہے، اس کی جگہ سخاوت آتی ہے۔ یہ سب والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ اللہ نے بہرحال عمر ایک ہو جاتی ہے تو شادی کی خواہش رکھا ہے، کہا کہ یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب شرمگاہ کی حفاظت دو طرح ہے، ایک تو یہ کہ صاحب شرمگاہ کو چھپا کے رہتے ہیں، کپڑا پہن کے رہتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے، ہے نا، وہ کہیں بھی ہو، استنجا کے لیے بھی بیٹھتے ہیں، چھپ چھپا کے بیٹھتے ہیں، کوئی ہم کو نہ دیکھے، کپڑا ڈال لیتے ہیں سامنے، یہ حفاظت کرتے ہیں شرمگاہ کی۔ دوسری شرمگاہ کی حفاظت ایسی ہے، بیوی ہے، بیوی سے کوئی شرم، بیوی اس سے صحبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ رہتے ہیں، ہاں ان کے لیے ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں باندھی ہوتی تھی، وہ بھی بیوی کی طرح ہی ہوتی تھی، اس کے سامنے بھی آپ اس سے صحبت کر سکتے ہیں، سب کچھ اس کے لیے جائز ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ایسے لوگوں پر کوئی قصور نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر بیوی سے ایسے رہتے ہیں، باندھی کے ساتھ ایسے رہتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہ لوگ اللہ کی جو امانت ان کے پاس ہے یا لوگوں کی امانت ان کے پاس ہے، اللہ کی امانت ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہم کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے یہ دین کی باتوں کو پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا۔ کیا مطلب؟ آسمانوں تم دین کو لے لو، اس کے مطابق عمل کرو، تم کو جنت، اگر نہیں کرو گے تو جہنم۔ پہاڑوں سے بھی بولا اللہ تم یہ امانت لے لو، شریعت کی باتیں لے لو، اس پر عمل کرو تو تم کو جنت، نہیں عمل کرو گے تو تمہارے لیے جہنم۔ زمین سے بھی بولا تم لے لو اس امانت کو، اگر اس کے مطابق عمل کرو گے تم کو جنت، خلاف کرو گے تو جہنم۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اللہ ہم سے یہ کام نہیں ہوگا، اللہ غلطیاں ہوں گی نا اللہ، ہم جہنم میں چلے جائیں گے نا اللہ۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، گھبرا گئے اللہ دے دے تو کیا کرنا، لیکن انسان نے اس تکلیف کو اٹھا لیا، ہم عمل کریں گے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا اور ایک طرح سے اپنے آپ پر یہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اس طرح والذین هم لاماناتہم، یہ لوگ جو امانتوں کو ادا کرتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، شریعت کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وعہدہم، اللہ سے عہد کرے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، اس کا خیال کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، یہ بھی عہد ہے، دین کی باتوں پر عمل کریں گے، یہ بھی عہد ہے، لوگوں سے بھی عہد کریں کہ میں یہ قرض اتنے دن میں دے دوں گا، میں آپ کا معاملہ اتنے دن میں ختم کر دوں گا، اس کے متعلق بھی کہ ان کا خیال رہتا ہے، اس میں کوئی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں اگر کسی کے اندر ہیں وہ پکا منافق، ایک بات ہو تو 25% منافق، 2 تو 50%، اور اگر 3 ہو 75 پوری ہو تو پورا پکا منافق۔ اللہ اکبر۔ اذا حدث کذب، بات میں جھوٹ بولتے رہتا ہے، عادت ہے جھوٹ بولنے کی۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
اور جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے. مسلمان وعدہ کرنے کے بعد پورا کرتا ہے، منافق وعدہ کرنے کے بعد خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کسی سے کانٹریکٹ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. اور آخری بات وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے. 4 باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی نا. وہی کہا اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، نمازوں کا بڑا خیال کرتے. کب وقت ہوگا، وضو کرنا ہے، ٹھیک سے وضو کرنا ہے، ٹھیک سے نماز پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مسجد میں جا کے اللہ کے پاس حاضری دینا ہے. یہ پورا خیال تصور ان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے. کہ 7 باتیں کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں اولئک ھم الوارثون، ان کو دی جائے گی. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو چلے جائیں گے جنت میں نا، جنت الفردوس میں، اسے کبھی نہیں نکلیں گے، ہے نا. اتنی باتوں پر عمل کرنے سے اللہ جنت الفردوس ہم کو عطا کرتے ہیں. اس لیے ان باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. اب چند باتیں عورتوں کے تعلق سے. زنا کے تعلق سے ہم نے بتا دیا تھا کہ زنا بڑا سنگین جرم ہے. جو آدمی کے شادی شدہ نہیں ہے اس کو کوڑے ماریں گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. آج کل کبھی کبھی فتویٰ پوچھتے ہیں کہ صاحب ذرا ہماری بچی سے غلطی ہو گئی، وہ ہمارے فلاں کا بیٹا آتا تھا، ہم لوگ خیال نہیں کرے، ہماری بچی سے بھی بات ہوتی تھی، ذرا غلطی ہو گئی، پیٹ میں بچہ آ گیا، اب زبردستی پکڑ کے اس سے شادی کر دیں کیا؟ کیسے شادی کریں گے جی؟ پیٹ میں جب بچہ ہے کیسے شادی کریں گے؟ نہیں شادی کر سکتے. بچہ ہونے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد تب شادی کرو. نکاح سے پہلے ہم کو معلوم ہے وہی ایک آدمی ہے، دوسرا کوئی بھی اس لڑکی سے زنا نہیں کیا، تب بھی وہ حرام کا بچہ ہے، تو جائز نہیں. بہت ساری عورتیں ایسا بھی کرتی ہیں، کچھ بھی غلطی ہوگی لے جا کے ابارشن کر دیتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، پھر شادی بھی ہو جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے. لہٰذا اس کو چاہیے کہ ایسے نہ کرے. تو زنا کے متعلق وہ بھی ایک بات تھی. زنا سے پاک رکھنے کے لیے سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو مرد جو عورت شادی شدہ نہیں ہیں ان کی شادی کر کے رکھو. گویا جو بڑے ذمہ دار رہتے ہیں، حاکم وقت ہوتے ہیں، امیر المؤمنین ہوتے ہیں، یا کوئی بھی رہتے ہیں، ان کی شادی کر کے رکھو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں جو بغیر شادی کے ہیں ان کی شادی کر کے رکھو. کچھ وہ ہوں گے شادی ہی نہیں کیے، کچھ وہ ہوں گے شادی ہوئی طلاق ہو گئی یا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، مدت گزرنے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد شادی کر کے رکھو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہاری جو بچیاں رہتی ہیں اور تمہارے جو بچے رہتے ہیں نیک، ان کو سب کی شادی کر کے رکھو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر محتاجی ہے، غریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے ان کو فقیری سے نکال دے گا. ایسے اس آیت کے اندر کہا گیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے لائق بچیاں ہیں، ان کی شادی کے خرچے کے واسطے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے، بول کر. اس سے صرف کپڑے یا کہ زیور خریدنا، دوسرا نہیں. یا یہ کہ آپ بولیے، تم کو بولو تمہاری بچی کو کیا کرنا ہے، 1-2 انگوٹھی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے میں انگوٹھی لے کے دے دیتا ہوں. ہماری بچی کو اور 2 جوڑے کپڑے ڈالنا ہے، اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے میں 2 جوڑے کپڑے ڈال کے دے دیتا ہوں. زکوٰۃ کا پیسہ بھی دے سکتے.
جن کی شادی روکی ہوئی ہے، ہوتی نہیں ہے، ایسی لڑکیوں کے لیے دے سکتے ہیں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ایسے نوجوان جن کے پاس مہر کا پیسہ نہیں ہے ان کے لیے زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ زکوٰۃ وصول کر کے جو نوجوان ہیں شادی کے لیے مہر کا پیسہ نہیں ہے دیتے تھے، 5,000 ریال 10,000 ریال، لو شادی کر لو، ایسا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ کا پیسہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، صحیح نہیں ہے لیکن واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول شادی کیا، پہلے خود مجھے تکلیف تھی شادی سے پہلے کھانے پینے، شادی کے بعد اور زیادہ تکلیف ہو گئی اللہ کے رسول کھانے پینے، اور ایک شادی کرو، اور ایک شادی کیا، اور تکلیف ہو گئی، اور ایک شادی کرو، وہ 3 شادی کیا تو اور بھی تکلیف بڑھ گئی، کہا کہ بہت پریشانی ہے، اور ایک شادی کرو، 4 شادی کیا، بہت دن کے بعد آیا، کیا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا رسول بہت پیسہ ملا، 4تھی بیوی آئی نا بہت لے کر آئی، تینوں بیوی کو بھی پالتا ہوں، اس کو بھی پالتا ہوں، میں بھی رہتا ہوں، بہت اچھا ہے۔ ایسا یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کے مناسب سمجھا دینا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب ایک سورہ ہے، اس سورہ کے اندر فرماتے ہیں اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی زیب و زینت، آؤ میں تم کو کچھ بھی دے کر رخصت کر دیتا ہوں، تم جاؤ، اور اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، آخرت چاہتی ہو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے بہترین جگہ تیار کر رکھی ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب ملنے والا ہے تم کو۔ کچھ بیویاں ایسی رہتی ہیں شوہروں سے بے جا ڈیمانڈ کرتی رہتی ہیں، ایسا مجھے یہ کپڑا چاہیے، ابھی عید آ رہی ہے نا، کتنے لوگ بیچارے پریشان بھی ہوں گے خرچے ورچے کے لیے، لیکن بیویوں کا ڈیمانڈ رہے گا مجھے ایسی ساڑی چاہیے، مجھے ایسا جو ہے وہ سوٹ چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، وہ بیچارہ پریشان ہے، ڈیمانڈ نہیں کرتے، اس کو حکم ہے تم اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول شوہروں کا کیا حق ہے بیوی کے اوپر اور بیویوں کا حق شوہروں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تم جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ بیوی کو، تم جو پہنتے ہو وہ بیوی کو پہناؤ، وہ خود انصاف کرے گا کہ میں سوٹ بوٹ اتنے قیمتی پہنتا ہوں تو میری بیوی کو بھی اچھا سوٹ لے کے دوں گا، اچھی ساڑی لے کے دوں گا، کبھی انگوٹھی لے کے دوں گا، وہ خود کرے گا، لیکن بیویوں کو حق نہیں ڈیمانڈ کرنے کا۔ اللہ کے رسول سے بھی آپ کی بیویوں نے ڈیمانڈ کیا تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ صاحب یہ تو بہت بری بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ 4 بیویاں بیٹھی تھیں، اللہ کے رسول بیٹھے تھے، ابو بکر آئے، عمر آئے، تو دیکھا کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر تمہاری بیٹی مجھ سے کہتی ہے کہ ہم کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا رکھو، میں جتنا کر سکتا اتنا ہی نہ کر سکتا؟ عمر تمہاری بیٹی بھی حفصہ کہتی ہے کہ مجھے کھلاؤ پلاؤ، اچھا رکھو، سب کھاتے پیتے، میں کتنا دینا اتنا ہی نہ دوں گا، میرے پاس کیا ہے؟ حضرت ابو بکر اپنے بیٹے سے عائشہ خبردار اللہ کے رسول سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا، تم یہ مطالبہ کرتی ہو